جب انسان جہالت میں ہوتا ہے، لا علمی کے دور میں ہوتا ہے، تو وہ مردوں کی طرح ہوتا ہے. اصل زندگی دل کی زندگی، اور دل کی زندگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن کا مطالعہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر انعام کیا، آپ پر اپنی رحمت فرمائی اور آپ کو قرآن کا نور عطا کر دیا. قرآن نے زندگی عطا کی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن مجید کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کے اوپر لبیک کہو جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے. لما یحییکم. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، حق کو باطل کے درمیان فرق بتاتا ہے، کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، ان سب چیزوں کے بارے میں رہنمائی عطا کرتا ہے، ایک نئی نظر عطا کرتا ہے، ایک نئی سوچ عطا کرتا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس لیے القرآن حیاتی کہیے، نور فی الظلمات، یہ ایک روشنی ہے. کریے ترجمہ. کس چیز کے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے، غم کے اندھیرے، خوف کے اندھیرے، مستقبل کے بارے میں جو اندیشے ہیں ان کے اندھیرے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ان سب میں یہ ایک نئی راہ دکھاتا ہے، ایک روشنی دکھاتا ہے. نور فی الظلمات، ہر طرح کے اندھیروں میں قرآن ایک روشنی. اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کو کچھ سجائی نہ دے، کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، میرے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے کہ آپ زندگی میں کسی ایسے موڑ پہ کھڑے ہوں، ایسے چوراہے پر کھڑے ہوں جب آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آپ کو آئندہ کس طرف کا رخ اختیار کرنا ہے، کسی خاص موقع کے اوپر آپ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے. تو اس وقت آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ جواب مل جاتا ہے. کیا آپ سب کو قرآن سے جواب ملے؟ ہر روز ملتے ہیں، ہر روز قرآن سے جواب ملتے ہیں. دل پہ ایک اندھیرا سا آتا ہے، ایک غم سا آتا ہے، ایک انجانے خوف کی سی کیفیت آتی، اور پھر جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ کو آنسر مل جاتا ہے. یہی وہ نور ہے، یہی وہ روشنی ہے، یہی وہ ہدایت ہے جو انسان کی مسلسل رہنمائی کرتی رہتی. اور یہ اندھیرے صرف دنیا میں نہیں ہے، مرنے کے بعد اندھیرا کہاں ہے؟ قبر میں. وہاں کس سے روشنی ہوگی؟ قرآن سے روشنی ہوگی. قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ اندھیروں میں ہوں گے اور کچھ روشنی میں ہوں گے. تو روشنی کس کو نصیب ہوگی؟ اہل القرآن کو، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کی رہنمائی میں اور قرآن کی روشنی میں گزاری. تو نور فی الظلمات، سوچ کے پڑھیے. تو اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، یہ تو لائٹ ہے ہمارے لیے. زندگی کا سارا یہ سفر اندھیرا ہے سوائے اس کے جس کے پاس اس کی روشنی. ہم سب اندھیروں میں ہیں سوائے ان کے جن کے پاس قرآن کا نور ہے. وہی صحیح اور غلط کا فرق پہچانتے ہیں. ورنہ تو امیجن کریں ایک اندھیری سیاہ رات، آپ کہیں جا رہے ہیں، رات کا اندھیرا بھی ہے اور پھر بادل بھی ہے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی ہے. تو خواہ آپ کی گاڑی کی کتنی بھی تیز لائٹس ہوں، کیا عالم ہوتا ہے سڑک پر؟ کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. اس وقت آپ کو سڑک پہ لگی ہوئی بتیاں فائدہ نہیں دیتی سوائے ان بتیوں کے جو آپ کی گاڑی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور ان کی روشنی میں آپ تھوڑا تھوڑا راستہ دیکھ کر اپنی رفتار کم یا زیادہ کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح اس زندگی میں بھی بہت سے اندھیرے ہیں، اس دنیا میں بہت سے اندھیرے ہیں. جب آپ کے پاس لائٹ ہوتی ہے تو آپ اس کی روشنی میں اچھے برے کو پہچانتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں. مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جب روشنی ہوتی ہے تو گاڑیاں ٹکراؤ سے بچ جاتی ہیں، لیکن جو شخص اندھیرے میں چلتا ہے وہ کسی بھی چیز سے نقصان اٹھا سکتا ہے. حتیٰ کہ آپ پیدل بھی چل رہے ہوں اور اگر آپ کے پاس ٹارچ نہ ہو اور خصوصاً آپ کسی جنگل میں چلے جا رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی بھی چیز آپ کو کاٹ سکتی، کوئی چیز آپ کو ٹکرا سکتی یا آپ کسی چیز سے ٹکرا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس روشنی ہو تو آپ کو نظر آتا جاتا ہے. جب رات کو لائٹ چلی جاتی اور آپ کو اٹھ کر صرف واش روم تک ہی جانا ہو تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ روشنی چاہیے ہوتی ہے، کینڈل چاہیے، ٹارچ چاہیے. اور اب تو اللہ بھلا کرے موبائل بنانے والوں کا کہ جنہوں نے اس میں ٹارچ لگا دی ہے یا اس کی اپنی روشنی، اب لوگ اس کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی اندھیرے بھی ہیں اور روشنی بھی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کلک کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ نور فی الظلمات، ان سارے اندھیروں میں ایک روشنی ہے کہ میرا راستہ کون سا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، کس طرف کو جانا ہے. انسی فی خلواتی، انسی فی خلواتی، قرآن کیا ہے؟ میری انسیت ہے. کس میں؟ فی خلواتی، میری تنہائیوں میں. جس شخص کے پاس قرآن ہوتا ہے
اور جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کو تنہائی نہیں ڈستی، وہ تنہائی کو بھی انجوائے کرتا ہے۔ یہ بڑے حیرت کی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام، یہ آپ سے باتیں کرتا ہے، اور جب قرآن باتیں کرتا ہے تو پھر کون اکیلا ہوتا ہے؟ آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو خطاب کر رہا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، بار بار پکارتا ہے، اور آپ کو